The new plans to return to the Titanic site as we approach the one-year anniversary of the submersible implosion that left 5 people dead. On board, British explorer and billionaire Hamish Harding, Pakistani businessman Shahada Dawood, and his 19-year-old son Solomon. Is it possible that the 5 people on board the Titanic submersible that exploded didn't die in... From the vessel Horizon Arctic, discovered the tail cone of the Titan submersible. The Coast Guard today recovered some of the wreckage from the Titan submersible, including what is believed to be human remains. السلام علیکم، میرا نام ہے محمد پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹو دی پوائنٹ۔ 2009 میں امریکہ کے ایک ایرو اسپیس انجینئر سٹاکٹن رش نے اوشن گیٹ نامی ایک کمپنی کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد گہرے سمندروں میں 4 سے 6 کلومیٹر کی گہرائی کی ابدوزیں بنانا تھا، جو ملٹری اور تحقیق اور تفریح کے لیے استعمال ہو سکتی ہو۔ اس کمپنی کا ایک مقصد دنیا کے امیر ترین افراد کو گہرے سمندروں میں ابدوز کے ذریعے سیاحت پر لے کے جانا تھا۔ 2009 سے 2023 تک اس کمپنی کے 3 ابدوزیں 200 سے زائد مرتبہ گہرے سمندروں میں مختلف مقاصد کے لیے گئی اور بحفاظت واپس لوٹی۔ اس حوالے سے ایک اہم ابدوز جس کا چرچا آج کل دنیا بھر میں ہو رہا ہے وہ تھی ٹائٹن، جسے کمپنی کے مطابق زیر سمندر 4 کلومیٹر کی گہرائی تک جانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ برج خلیفہ جو اس وقت دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے، اس کی لمبائی 1 کلومیٹر سے بھی کم ہے، جبکہ ناگا پربت کی بیس کیمپ کی اونچائی سطح سمندر سے تقریباً 4 کلومیٹر 3850 میٹر اوپر ہے۔ مگر سمندر کی اتنی گہرائی میں کون سیاحت کے لیے جائے گا، اور وہاں ہوگا بھی کیا؟ اس کا جواب ہے ٹائٹینک۔ جی ہاں، وہی ٹائٹینک جس پر مشہور زمانہ فلم بنی تھی۔ ویسے بتاتا چلوں کہ اس فلم کے ڈائریکٹر جیمز کیمرون فلم کی تیاری کے سلسلے میں 33 مرتبہ سمندر سے نیچے جا کر اس کا ملبہ دیکھ چکے تھے۔ ٹائٹینک اپنے زمانے کا سب سے بڑا جہاز تھا اور یہ 1912 میں اپنے پہلے ہی سفر پر سمندر میں تودے کے ٹکرانے سے ڈوب گیا۔ اس جہاز کا ملبہ کینیڈا کے علاقے نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحلوں سے 700 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اس ملبے کو 1985 میں دریافت کیا گیا تھا۔ یہ ملبہ سمندر میں تقریباً 4 کلومیٹر نیچے موجود ہے۔ اگر آپ ٹائٹینک کے بارے میں تفصیلی سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، ضرور چیک آؤٹ کر لیجیے گا۔ اس ملبے کو امیر سیاحوں کو دکھانے کے لیے اوشن گیٹ ایک ابدوز استعمال کرتی ہے جس کا نام ٹائٹن تھا۔ یہ ابدوز 2021 میں پہلی مرتبہ ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچتی ہے۔ اس ٹرپ پر ایک آدمی کا ٹکٹ $2,50,000 تھا۔ دوسری مرتبہ یہ 2022 میں ٹائٹینک کے ملبے تک سیاحوں کو بحفاظت لے کر گئی، اور تیسری مرتبہ 18 جون بروز اتوار کو یہ 5 سیاحوں کو سمندر میں ٹائٹینک کا ملبہ دکھانے کے لیے جا رہی تھی۔ اس کا رابطہ سمندر کی سطح پر موجود اپنی معاون کشتیوں سے اور سفر کے آغاز کے 1 گھنٹہ اور 45 منٹ بعد منقطع ہو گیا، جس کے بعد پوری دنیا میں اس کی خبر پھیل گئی اور اس کی تلاش کے لیے کوششیں ہونے لگی۔ یاد رہے کہ اس ابدوز میں 96 گھنٹے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن موجود تھی، لہٰذا یہ امید تھی کہ اگر اس ابدوز کو کوئی حادثہ پیش نہیں آیا ہے اور اگر اس کا صرف رابطہ ختم ہوا ہے تو اسے بچایا جا سکتا ہے۔ ٹائٹن پر پہلی مرتبہ جانے والے ایک جرمن سیاح آرتھر لوبیل کہتے ہیں کہ ابدوز مکمل طور پر محفوظ نہیں تھی۔ اپنے سفر کو یاد کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ سفر کے دوران 1000 کلومیٹر کے بعد ابدوز کی بیٹری سسٹم میں کچھ مسائل پیدا ہوئے، تاہم یہ ابدوز ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی، اور انہوں نے وہاں 3 گھنٹے اس کی واحد کھڑکی اور اس پہ موجود کیمروں کی مدد سے ملبہ دیکھا اور پھر بحفاظت لوٹے۔ البتہ وہ بتاتے ہیں کہ ابدوز میں درجہ حرارت کم و بیش 4 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ یہ چھوٹی سی ابدوز تھی جس میں 4 سے 5 افراد ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بیٹھ سکتے ہیں۔ ٹائٹن دراصل ایک مکمل ابدوز نہیں تھی، کیونکہ یہ محض چند گھنٹے تک سمندر کے نیچے رہ سکتی ہے، جبکہ ایک مکمل ابدوز کئی ماہ تک سمندر میں رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پچھلے سال 18 جون 2023 کو ٹائٹن میں 5 افراد سوار تھے، جن میں اوشن گیٹ کا مالک سٹاکٹن رش، برطانوی کاروباری شخصیت ہیمش ہارڈنگ، فرانسیسی پروفیشنل غوطہ خور پال ہنری اور پاکستان کمپنی اینگرو کے وائس پریزیڈنٹ شہزادہ داؤد اور ان کے جوان سال بیٹے شامل تھے۔ ٹائٹن نے تقریباً 4 کلومیٹر سمندر سے نیچے جانا تھا جہاں ٹائٹینک کا ملبہ پڑا تھا۔ اس تک پہنچنے میں انہیں 2 گھنٹے 45 منٹ لگے تھے، جس کے بعد انہوں نے 3 سے 4 گھنٹے تک ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنا تھا اور پھر واپسی کا سفر کرنا تھا۔ اس پورے سفر کا کل دورانیہ 10 سے 11 گھنٹے تک کا تھا۔ زمین کی سطح پر انسانوں پر کرہ ہوائی یعنی زمین کی فضا میں موجود گیسوں کا دباؤ ہوتا ہے جو ہر وقت ہم پر رہتا ہے۔
یہ 1 ATM یعنی 1 ایٹماسفیرک پریشر کہلاتا ہے. لیکن چونکہ انسان زمین ہی پر رہتے ہیں، ان کا ارتقاء زمین پر ہی ہوا ہے، لہٰذا ہم اس دباؤ کے عادی ہیں اور یہ ہمارے لیے نارمل ہے. لیکن اگر آپ زمین کی سطح سے اوپر ہوا میں اڑے تو یہ دباؤ کم ہوتا جاتا ہے، کیونکہ اوپر ایٹماسفیرک پریشر کم ہوتا ہے، جس کے باعث آپ پر دباؤ کم پڑتا ہے. اور اگر آپ خلا میں نکل جائیں تو یہ دباؤ بالکل ختم ہو جائے گا. تاہم اس کے الٹ اگر آپ سمندر میں جائیں تو دباؤ مزید بڑھ جاتا ہے. سمندر کا پانی فضا میں موجود گیسوں سے بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے، لہٰذا سمندر میں ہر 10 میٹر کی گہرائی کے بعد آپ کے جسم پر 1 ATM مزید بڑھتا رہتا ہے. اگر آپ سمندر میں محض 10 میٹر نیچے جائیں تو آپ پر دباؤ 2 ATM ہو جائے گا، یعنی 2 ایٹماسفیرک پریشر ہوگا. یہ کم و بیش کھانا بنانے کے لیے استعمال ہونے والے کوکر کے اندر کا پریشر ہے. اگر آپ نے کبھی پریشر کوکر کو پھٹتا ہوا دیکھا ہے تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ یہ کس قدر پریشر ہوتا ہے. اگر آپ سمندر میں 4 کلومیٹر نیچے جائیں گے تو آپ پر دباؤ زمین کے دباؤ کے مقابلے میں 400 گنا زیادہ ہوگا، اور یہ پریشر کوکر کے دباؤ سے 200 گنا زیادہ ہوگا. ٹائٹن ابدوز کو ٹائٹینیم دھات اور کاربن فائبر سے بنایا گیا تھا جو اتنا زیادہ دباؤ برداشت کر سکتی تھی، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر سیل ہو اور اس میں کوئی فریکچر نہ ہو اور نہ ہی اس کی باڈی کہیں سے کمزور ہو. اگر ایسا ہو تو ایسی صورت میں نیچے جاتے ہوئے پانی کا دباؤ بڑھنے کے باعث اس کے کسی کمزور حصے پر پڑے گا اور وہ اس سے مکمل طور پر پچکا دے گا. اور پھر بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا. 5 روز تک اس ابدوز کو گہرے سمندروں میں کشتیوں اور بوٹس سمندری ڈرونز کی مدد سے تلاش کیا جا رہا تھا. اس کے ملبے کا کچھ حصہ ٹائٹینک کے جہاز کے ملبے سے چند سو میٹر کے فاصلے پر ملا. کوسٹ گارڈ کے اطلاعات کے مطابق اس ابدوز میں ممکنہ طور پر لیک یا فریکچر آیا، جس کے باعث اس پر پانی کا دباؤ پڑا اور یہ باہر سے پڑنے والے اس شدید دباؤ سے چند ملی سیکنڈ میں ہی پچک گئی. یہ اتنا قلیل وقت تھا کہ ابدوز میں موجود انسانوں کو اپنی موت کا احساس ہی نہ ہوا، اور دیکھتے دیکھتے ان کا مکمل جسم پچک کر پاش پاش ہو گیا. اس ابدوز کی تلاش میں امریکہ، کینیڈا، فرانس اور تینوں ممالک کی بحری اور ریسکیو ٹیمیں شامل تھیں، اور اس کی تلاش میں تقریباً $65 لاکھ کا خرچ آیا. حادثے کے بعد بین الاقوامی تنظیمیں اور بحری سفر میں حفاظت کے لیے قائم ادارے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ کمرشل ابدوزوں کو محفوظ بنانے کے لیے مکمل طور پر قانون بنایا جائے. اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کریں. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.